اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ اور ان لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو خدا نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں بیٹیاں اور اللہ تعالیٰ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بعد بلا سند تراش رکھی ہیں۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کا موجود ہے وہ یعنی اللہ کے اور کہاں ہو سکتی ہے اولاد، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 101 اور 102 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے یعنی کفار نے اور یہود و نصارہ نے اور مجوسیوں نے، اس زمانے میں یہ بڑے بڑے مذاہب تھے اور آج بھی یہی بڑے بڑے مذاہب ہیں، تو کفار مکہ نے شیاطین کو اپنا معبود قرار دے رکھا ہے۔ حالانکہ آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ یہ لوگ شیاطین کی تو پوجا نہیں کرتے، یہ تو بتوں کی پوجا کرتے، لیکن جب آپ گہرائی میں جائے، حقیقت کی تہ میں جائے، تو اصل میں یہ شیاطین کی ہی پوجا کرتے۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بت پرست نہیں تھا، لیکن جو نسل انسانی نے آگے بڑھنا شروع کیا تو شیطان کو بھی بہکانے کا موقع ملنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں شیطان نے جب راندے درگاہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کمبخت چل یہاں سے نکل زمین پر جا، تو اسی وقت انہوں نے تہیہ کیا تھا اور اللہ کے سامنے کہا بھی تھا کہ اے اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں جانب سے بائیں جانب سے ہر چہار جانب سے بہکاؤں گا۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو ان کو موقع نہیں ملا، لیکن جو نسل انسانی کے اندر اضافہ ہونے لگا اور نسل انسانی جب آگے بڑھنے لگی تو شیاطین کو بھی انسانوں کو بہکانے کا موقع ملنے لگا، تو شیطان نے اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں بنانے کی طرف ان کو راغب کیا، پھر بعد میں ان کو پوجا کرنے پر تیار کیا۔ تو یہ بتوں کی جو پرستش کرتے اصل میں یہ شیاطین کی ہی پرستش ہے، شیاطین کے بہکانے میں، شیاطین کے ان کو اس طرف راغب کرنے میں شیاطین کا ہی بڑا ہاتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار نے، مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دے رکھی ہیں۔ ملائکہ کے یہ لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ملائکہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ لوگ بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارے بھائی ملائکہ کو تم لوگ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، حالانکہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیتے تھے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے رہے تھے، حالانکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ خدا کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اور جب بیوی نہیں ہے تو اولاد ہو نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں 101 نمبر کی آیت میں کہ یہ لوگ جن چیزوں کی طرف اللہ کو منسوب کر رہے ہیں، جن چیزوں کی یہ پرستش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کر رہے ہیں، اولاد تجویز کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے مذاہب یہ تھے، مجوس لوگ یمن میں 2 خدا قرار دیتے تھے، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا، یعنی وہ لوگ کہتے تھے ایک تو خیر کا پیدا کرنے والا خدا ہے اور ایک شر کو یعنی برائی کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ کفار نے تو بہت سارے معبودان باطل تجویز کر رکھے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 معبودان باطل نصب تھے، اور یہودی لوگوں نے بھی خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تھا، عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمان، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ جو چیزیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے گڑھ رہے ہیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی
102 نمبر کے، اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے زمین و آسمان کا موجد اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ ہم جو دنیا کے اندر جو چیز پیدا بناتے ہیں، کار ہو، گاڑی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو نمونہ سامنے رکھ کر کے بناتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چلو عبد الوہاب ایک ہے، عبد الوہاب کو دیکھ کر کے ایک اور عبد الوہاب بنا دے، یا آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ان کو دیکھ کر کے اللہ بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نمونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، سمندر کو، درخت کو، شجر کو، حجر کو، ساری کائنات کو بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ اس کو نمونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان پیدا ہو چکے، اس کو بھی نمونے کے لیے نمونہ رکھ کر کے اللہ نے نمونہ دیکھ کر کے نہیں بنایا۔ اور اس وقت بھی موجود ہے 7 ارب انسان، جو انسان پیدا ہوئے سارے انسان الگ الگ ہیں، کوئی انسان کسی سے ملتا جلتا نہیں، کسی کا منہ نہیں ملتا، کسی کے ناک نہیں ملتی، کسی کا آنکھ، کوئی چیز بھی نہیں ملتی، کوئی لمبا ہے، کوئی پستہ قد ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نمونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ بغیر نمونے کے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کے لیے کوئی بیوی نہیں ہے، اسی نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ جو پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خالق اللہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی خالق اللہ ہے۔ ساری چیزوں کا خالق جب اللہ ہے تو مخلوق کی پرستش کرنا یہ تو ناانصافی ہے، عقل سے بالکل بعید ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان چیزوں کی پوجا کرنا یہ بالکل خلاف عقل ہے۔ عقل سے اگر ذرا آدمی تھوڑا سا غور کرے، ارے یہ پتھروں کی پوجا کرے، پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا، عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ساری کائنات کو ذرے ذرے کو اللہ نے پیدا کیا، پھر یہ اس کی پرستش کر رہے ہیں، گوبر کی پرستش کر رہے ہیں، پیشاب کی پرستش کر رہے ہیں، ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں، چاند کی پرستش کر رہے ہیں، سورج کی پرستش کر رہے ہیں، پانی کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ کی مخلوق ہے، اور ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، سب چیز اللہ کے علم کے دائرے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، چاہے سامنے ہو، چاہے پیچھے ہو، چاہے زمین کے نیچے ہو، چاہے آسمان کے اوپر ہو، چاہے پہاڑوں کی رات کی تاریکی میں پہاڑوں پر ریگنے والی چوٹی ہی کیوں نہ ہو، تمام چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، علام الغیوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،